کیمپین ان کے بقول ہم انہیں جان سے بھی پیارے تھے۔ دوران کیمپین ان کے بقول ہم انہیں جان سے بھی پیارے تھے، الیکشن کے بعد بس رفتہ رفتہ ہم اجنبی ہوتے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ جو حاجی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم سب جو ہے یک زبان ہو کر ان کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حاجی صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں، اور حاجی صاحب کے اس وقت نکالنے پر اور اس محنت پر حاجی صاحب کے لیے کلیپنگ کریں۔ بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس وقت کامیاب ہوں گے کہ جب ہم یک جان ہوں گے، جب ہم اتفاق اور اتحاد سے ایک ہو کر چلیں گے، اپنے کسی لیڈر سے ایک ہو کر اس کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے جو ہے علاقے پورے کے اندر جو کام بھی ہوں گے، ہماری جو پسماندگی ہے وہ بھی ختم ہوگی، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اور الحمدللہ جہاں تک حاجی صاحب کی بات ہے تو حاجی صاحب نے اس علاقے کے لیے بغیر ووٹ کے بھی جو ہے محنت کی ہے۔ ہمیں جو ہے کئی کام ایسے دیے گئے ہیں جو ہم حاجی صاحب کے پاس خدا گواہ ہے کہ ہم گئے بھی نہیں ہیں، حاجی صاحب سے جا کر ہم نے کچھ مانگا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حاجی صاحب نے ہمارے کام کیے ہیں، کچھ ہیں وہ جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا کہ کافی لوگ جو ہے کافی عرصے سے ہمارے بزرگوں سے لے کر آج تک انہوں نے ہمیں ایسے ایسے تارے دکھائے، ایسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ یعنی کہ دوران کیمپین ان کے بقول ہم انہیں جان سے بھی پیارے تھے، الیکشن کے بعد رفتہ رفتہ ہم اجنبی ہوتے گئے، کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے۔ آپ کو سب معلوم ہے، جو یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کو سب پتہ ہے، تو ہمارا کام آج تک نہیں ہوا۔ 70 سال کے اندر جتنے بھی پاکستان کے اندر سرکاری ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس میڈیا کے توسط سے میں ان سب کو یہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اپنے جو جن کا ہم ساتھ دیتے رہیں، جن کو ہم جو ہے ایوانوں تک پہنچاتے رہیں، اسمبلیوں تک ہم پہنچاتے رہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے، تو انہوں نے اتنا بھی ہمارے لیے نہیں سوچا کہ ہماری جو مشکلات ہیں کم از کم ان میں سے جو ہے یہاں تک کہ یہ ایک چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا کام عورتوں کا، یعنی کہ پانی بھر کے اس 2023 کا یعنی کہ جدید دور چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ہماری مائیں بہنیں ہمارے موضع دلاڑیوں کے اندر جتنے بھی یہ 5 گاؤں ہیں ان کے اندر ابھی بھی سروں پہ پانی بھر کے لاتی ہیں۔ تو اس پورے موضوع کے اندر صرف ایک حاجی صاحب نے ہمیں 27 لاکھ روپے کی اسکیم دی ہے، حاجی ابرار صاحب نے، جو بغیر ووٹ کے دی ہے۔ ہمارا پولنگ حاجی صاحب ہارے ہوئے تھے، تو اس کے باوجود بھی حاجی صاحب نے ہمیں اسکیم دیا، یعنی کہ یہ جو اسکیم ہمیں ملی ہے یہ ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن حاجی صاحب کا ہم ایک بار تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی جو ہمارے کچھ کام ہیں حاجی صاحب وہ یہ ہیں کہ ہمارے اس موضوع کے اندر گرلز سکول بھی نہیں ہیں، پورے 5 گاؤں کے اندر کوئی ایک بچی ایسی نہیں ہے کہ جو میٹرک پاس ہو یا ایف اے ہو، تو یہ ایک پسماندگی ہے صاحب۔ دوسری صحت کے لحاظ سے کوئی ڈسپینسری نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے دربند جانا پڑتا ہے یا اگی جانا پڑتا ہے، تو جو مریض ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں، تو جاتے جاتے مریض تو اللہ کے حوالے ہوتا ہے اور جو لے کر جانے والا ہوتا ہے وہ مریض بن جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ روڈوں کا جو ہے خستہ حالت بنی ہوئی ہے، جن لوگوں کا ہم ساتھ دیتے رہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ ظلم کرتے رہیں، انہوں نے ہمیں انسان تک نہیں سمجھا۔ آج بھی ہم جو ہے جہاں پہ گاڑی سامان اتارتی ہے وہاں سے گدھوں پہ جو ہے سامان اٹھا کر لاتے ہیں اس جدید دور کے اندر۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی مڈل سکول نہیں ہے، گرل سکول نہیں ہے، کوئی صحت کا نظام نہیں ہے، تعلیم کا نظام بالکل پسماندہ ہے، یہ پورا موضع ہمارا، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں حاجی محمد یونس صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار کا خیال کریں۔